وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. يا صاحب الجلال والكمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصے مختصر. انتہائی واجب احترام شبی جمعہ کے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولا علیہ سے حق شناسی کا یہ پیغام ایک طویل عرصے سے انتہائی سوختگی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، اور شرکائے مجلس جو اس نشست میں شریک رہتے ہیں انہیں وہ زاویہ نگاہ دکھایا جا رہا ہے جو حقیقی حق کی پہچان کی مناسبت سے ہے. گزشتہ دنوں ذی الحج کے مہینے میں میں نے یہ اندیا دیا، یہ اشارہ کیا کہ اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر کے یہ 2 ماہ ذی الحج اور محرم الحرام سال کا کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحج اور کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام. محرم الحرام سے اسلامی تقویم کی سال کی شروعات ہوتی ہے، اور آج 5ویں شب ہے محرم الحرام کی. قمری تاریخ 5 تاریخ ہے. میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک نشست ہم فلسفہ قربانی کے حوالے سے بیان ریکارڈ کرا چکی ہیں، اور آج محرم الحرام کی مناسبت سے 5 محرم الحرام کو فلسفہ شہادت پر گفتگو کی جائے گی. مقصد صرف یہی ہے کہ حقیقی اسلامی فکر کو سمجھنے کے لیے اور جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کا منشا ہے، جس کا وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان 2 مہینوں کو اگر بنظر گہرائی کے ساتھ اگر اس کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کی حقیقی پیغام کو اپنے دلوں میں بساتے ہیں، پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلامی حقیقی پہچان، اسلام کی اساس و بنیاد، آدم کی تخلیق اور اللہ کا اس تخلیق کے حوالے سے مقصد، فرشتوں کا اعتراض اللہ کی جانب سے ہو،
انی عالم ما لا تعلمون کا جواب میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ سارے مضامین ہمارے لیے بیان میں آتے رہتے ہیں. آج کی نشست ذی الحج اور محرم الحرام کے ان واقعات پر مبنی ہے جو حق کو پہچاننے کے حوالے سے انتہائی اہم ہے. مثلا ذی الحج کے مہینے کا واقعہ ہمارے آپ میں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. ابراہیم صاحب کے خانوادے کی قربانیوں پر گفتگو کی جاتی ہے. قرآن میں اللہ نے بہت شرح و بس کے ساتھ گفتگو کی ہے. ابراہیم کا مقام کیا ہے، اسماعیل السلام کا مقام کیا ہے، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے عمل کو اللہ نے کس نظر سے دیکھا، کس زاویے سے دیکھا. یہ سارا کا سارا پیغام ذی الحج کے مہینے کا ہے. اور سورہ صفات کی آیت میں جب دمبا اللہ نے بھیجا اسماعیل السلام کی فدیے کے طور پر اور وہ قربان ہوا، تو اللہ نے قرآن میں یہ صیغہ برتا استعمال کیا کہ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ نے ابراہیم السلام کی کاوشوں کوششوں کو حق بندگی کی ادا کرنے کے انداز کو اتنا پسند کیا کہ بعد والوں کے لیے اٹھا کے رکھا اور اس وقت ایک دمبا جو ہے وہ قربان کیا گیا. اب کیا کہیں اس کو کہ امت مسلمہ ہر صلات میں درود ابراہیمی پڑھنے والے سارے واقعات کو فراموش کر کے صرف دمبا ہی یاد رہ گیا، بلکہ دمبے سے بھی ترقی کر کے اور بچیاؤں پہ اور بیلوں پہ اور آگے بڑھا دی لوگوں نے، خود بڑھا دی. تو جب دمبے کو لوگوں نے اختیار کیا گوشت کی محبت میں، ظاہرداری کی محبت میں، اور اصل بات کو لوگ بھول گئے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اگلے مرحلے میں وہ منظرنامہ ڈبل ہوتا ہے. دمبے کو یاد رکھا اور ان خانوادوں، ان کنبوں کو لوگ بھول گئے. یہ المیہ ہے بہت بڑا. یہ دمبا ظاہرداری کی بنیاد پر، اپنے غرض کی بنیاد پر، اپنے شوق کی بنیاد پر، لوگوں کو متاثر کرنے کی بنیاد پر مہنگی ترین قربانی کو لوگوں نے روایت دیا. اور مقصد قربانی اللہ غنی برضا و رغبت، اپنے گلے کو اللہ کے لیے قربان کرنے والی ذات مبارک کا ذکر جو ہے بس وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سطحیت کا شکار ہو گیا. بات آگے بڑھتی ہے. ذی الحج کا مہینہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ پھر 18 ذی الحج کو دلوں میں بیٹھا لینا. 10 ذی الحج کو قربانی ہے اور 18 ذی الحج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات مبارکہ کے آخری حج کو ادا کر کے واپس مدینہ منورہ کی جانب عازم سفر ہیں. سفر اختیار کیا آپ نے. جب غدیر قم کے مقام جو کہ راستے کی ایک منزل تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جب وہاں پہنچا تو آپ نے اسٹے کیا، آپ رک گئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلایا جائے اور جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. عرب میں سفر کا رواج یہ ہوتا تھا کہ 5 دن کے بعد فلاں شہر آئے گا اور 10 دن کے بعد فلاں شہر آئے گا اور 20 دن کے بعد فلاں علاقہ آئے گا. یہ عام بات تھی. اسی ساتھ لوگ سفر کو کیلکولیٹ کرتے تھے. جو لوگ سفر میں ہوتے تھے اتنے دن کے بعد ان کے گھر والے، ان سے محبت کرنے والے واپس آ جائیں گے. یقین ہوتا تھا. یہ بات اتنی زیادہ پھیلی کہ حج کو اتنے دن گزر گئے اور لوگ واپس نہیں آئے. کیوں واپس نہیں آئے؟ کہ غدیر قم کے مقام پر اللہ کے نبی نے ممبر سجا کر خطبہ دیا، جو حجۃ الوداع کی واپسی کا خطبہ بہت مشہور و معروف خطبہ ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو پکارا، اپنے دائیں جانب کھڑا کیا
آپ کا مولا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند کیا اور فرمایا کہ مان کنت مولا وہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں آج کی تاریخ میں اعلان کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول خاتم النبیین، خاتم النبیین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ اوصاف ہیں۔ جہاں جبرائیل کے پر، جبریل نورانی مخلوق ہے، جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں وہاں سے آپ کا لباس بشریت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے جو کامل بشر وہ ہے جس کے لیے کوئی راستے کی تنگی نہیں ہے، جہاں فرشتے کے پر جلتے ہیں وہاں سے کامل کا سفر شروع ہوتا ہے۔ قدیر قوم کے مقام پر اللہ کے نبی نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا دست مبارک بلند کیا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں میرے یہ علی اس کے مولا ہے۔ بہت واضح پیغام ہے، بہت واضح پیغام ہے۔ تو آئیے تھوڑا پیچھے سے چل کے دیکھتے ہیں، جب اعلان نبوت کا اشارہ اللہ کی جناب سے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت ذوالعشیر کہلاتا ہے، ایک دعوت کی گئی جس میں عرب کے، قریش کے، خانوادے کے تمامی بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کو مولا کائنات نے جا کر یہ پیغام دیا کہ ہمارے بھائی جو نبوت کی منزل پر سرفراز کیے گئے ہیں پورے خاندان کی دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں، آئیے آپ تمام وہ آپ سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو پیٹ پوجا ہر زمانے میں ہوتی تھی، یعنی کہ اگر ذہن یہاں سے نکل جائے اور دل یہاں سے نکل جائے تو کیا بچ جاتا ہے؟ پھر اوجڑی بچ جاتی ہے، پیٹ ہی بچ جاتا ہے۔ کھانے کا شوق ہر دور میں رہا، اور جہاں جہاں کھانے کا شوق ہے وہ برکت سے دوری کے علاوہ ہے، جہاں کم ہے وہی کشادگی ہے، اور جہاں بظاہر شکم شہری کا جنون ہے وہ اللہ کے راہ سے بھٹکنے کی کیفیت کا نام ہے۔ دعوت ذوالعشیر یہاں فرمایا وَأُنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ قریب کے لوگوں کو، قریب کے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ دعوت کا اہتمام ہوا، مولا کائنات قاصد کا روپ اختیار کر کے 10 سال کی 11 سال کے بچے اور سب کو جا کے بتا رہے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کی دعوت ہے، میرے بھائی جو اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ اٹھا کہ آج کل بھی اٹھتا ہے کہ صاحب لنگر میں کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ تو لنگر یہ ہوا کہ 6 کلو دمبے کا گوشت اور جو کا دلیا، جو ایک عرب میں اب بھی مروج ہے وہ غذا، حریص جسے کہتے ہیں، اس کا اہتمام کیا گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ دعوت میں لنگر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس طرح سے لنگر کا اہتمام ہے۔ کہنے یہ اہتمام ہے، اتنے لوگوں کو بلا رہے ہو اور 6 کلو دمبے کا گوشت، ارے وہ تو میں اکیلا ہی کھا جاتا ہوں، ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگوں نے اتنا گوشت ایک وقت میں ہی کھا جاتا ہوں، تم کیا اہتمام کرو؟ پہلا معجزہ اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا، نبی کے ذریعے دنیا کو دکھایا کہ تم بہت سارا قربان کا کرتے ہو تو پھر وہ برکت نہیں ہوتی، ہم 6 کلو میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ سب کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں پھر بھی بچ رہتا ہے۔ کیا مشائخ کبار نے ہر دور میں یہ نہیں کیا؟ لنگر تیار ہوا، لوگ زیادہ آ گئے کہ بس ٹھیک ہے ڈھکنا مت ہٹانا، اس پہ کپڑا ڈال دو، نکال کے خرچ کرتے رہو، سارے کھا کے چلے جائیں پھر بھی بچا رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی وہ سنت ہے جو آپ کے مقربین کو اللہ نے عطا کی، آپ سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے عطا کی۔ بے شمار اس دور کے واقعات میں بھی ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بیٹا ایسا کرو کہ دیو کو مت کھولنا، بس یہ پردہ پڑا ہی رہے، دیکھو کیا ظاہر ہوتا ہے۔ بیان ہوا ہے نا کہ ایک نہر بہتی ہوئی فضا میں آئی اور مشکیزے میں شامل ہو گئی اور سارے لوگوں نے خوب رچ کے پانی پیا، سارے مشکیزے بھر گئے۔ اس کا مشکیزہ تھا، معلوم رحمۃ اللہ علیہ کی فضلتوں کا کیا ٹھکانا ہے۔
مسجد سب کے بھر گئے اور اس غلام کو دکھایا گیا کہ فضا میں ایک نہر بہتی ہوئی آ رہی ہے اور مسجد میں داخل ہو رہی ہے. خدا جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے. ولا کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر، ہر شے کی تقدیر اور ہر شے پہ گرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی. بہرحال دعوت ہوئی، سب آئے، کھایا پیا خوب بیٹھ کے لوگوں نے. اللہ کے نبی نے جب بیان کیا کہ اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، نبوت کے مرتبے پر سرفراز کیا ہے، اور تم سے صرف یہ تقاضا ہے کہ آج سے لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں ہے صرف اللہ کے علاوہ. یہ کہاں گوارا تھا بھائی؟ مفادات کے معاملات ہیں. سچ حجابات دل بس یہ دیدہ شد، سینکڑوں حجابات آنکھوں کے راستے دل پہ پڑ جاتے ہیں. آنکھیں دکھاتی کچھ ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. آنکھیں کچھ دکھاتی ہیں جب حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. آنکھوں کے راستے دل پر حجابات کے پردے پڑ جاتے ہیں، اور چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد، اور جیسے جیسے غرض آتی ہے تو ہنر چھپ جاتا ہے، کمال چھپ جاتا ہے. دوستوں غرض کے آتے ہی بے غرض ہو کر کام کریں کہ دیکھیں اللہ کیسی کیسی فضیلتوں سے بہرمند کرتا ہے. یہ بے غرضی ہی نہیں ہوتی. جس دن بے غرضی آ جائے معاملات کچھ کے کچھ بنتے ہیں، بن رہے ہیں، بنتے رہیں گے انشاءاللہ. جب بیان کیا گیا تو بڑے بڑے رؤسائے قریش جن کے مفادات تھے، جن کے معاملات تھے، کوئی اپنے آپ کو علم و آگہی میں کمال پر سمجھتا تھا. ابی الحکم لقب تھا ابو جہل کا. عمر ابن حشام اس کا نام تھا، اور پورے معاشرے میں ابی الحکم مشہور تھا، حکمت کا باپ مشہور تھا. سارے فیصلے عمر ابن حشام کی میز سے آگے بڑھتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو انتہائی مقتدر سمجھتا تھا. اسی بنیاد پر انتہا درجے کا غرور بھی اس میں تھا. غرور بھی. سارے لوگ بری بری باتیں کرتے ہوئے چلے گئے. اللہ کے نبی کے دل پر بہت بوجھ تھا، بہت غم تھا. بہرحال سفر آگے بڑھتا رہا. مولا کائنات اس وقت 10 سال کے تھے. آپ کھڑے ہو گئے. جب لوگوں نے مخالفت کی تو آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جو کہ میری ٹانگیں بہت پتلی پتلی ہیں، مجھے آشوب چشم کا مرض بھی رہتا ہے، آنکھوں سے پانی بہتا ہے. عرب کی گرمی میں یہ اکثر یہ امراض بھی ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے پانی بہتا ہے، آشوب چشم ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا گو کہ میری ٹانگیں بہت پتلی پتلی ہیں، میں کمزور ہوں بظاہر، مگر میں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ غنی، اللہ غنی. ایک 10 سال کے بچے کی شعور کی کیفیت کو دیکھیں کہ آپ اللہ کے نبی سے نہ صرف نسبت رکھتے ہیں خاندانی اعتبار سے بھی، اور روحانیت کے اعتبار سے، علم و آگہی کے اعتبار سے. پھر وہ بعد میں اگلے مرحلے میں فضیلتیں آتی ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور عزیز کا دروازہ ہے. تو علم کے شہر کے دروازہ بننے کے لیے جو تقاضے ہیں وہ تو پہلے پورے کریں. کس نے پورا کیا؟ مولا کائنات نے پورا کیا. کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. 18 ذی الحجہ کے واقعہ غدیر قم کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں، اہل طریقت جو سلاسل ہیں ان کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ اس فکر پر ہے. اسی لیے اہل طریقت کی جو محفل سما کی شروعات ہوتی ہے تو اس قول سے، قول بمعنی حدیث مبارکہ سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے قول کیا پڑھتا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں، یہ میرے بھائی جنازات بھائی بھی اس کے مولا ہیں. یہ نبی کا قول ہے، حدیث مبارکہ ہے. جو اہل طریقت پختگی کے ساتھ، راسخ العلمی کے ساتھ اس سفر پر ہوتے ہیں، انہیں اس بات کا پورا درک ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے کہ بنیاد کیا ہے. جب اعلان کیا گیا ان کے مقام پر تو بہت سے اصحاب کبار مولا سے آ کر لپٹ گئے، مولا پر فدا ہو گئے.
جانے نثار کرنے والے بن گئے۔ اس میں بڑے بڑے نام ہیں، سب سے بڑا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ آج فیصلہ ہو گیا کہ نبی نے اپنے نائب کا انتخاب کیا اور ببانگ دہل کیا۔ جب وہ قافلے جو تاخیر کا بھی شکار ہو گئے تھے، یہ پیغام لے کر اپنے اپنے گھروں کو پہنچے، پوچھنے والے پوچھنے لگے کہ بھئی کیا بات ہو گئی، دیر ہو گئی اس بار واپسی میں؟ کہ ہاں اللہ کے نبی نے فلاں فلاں مقام پر ہم تمام کو روک کر یہ پیغام دیا کہ میں جس کا مولا ہوں، میرا چچازاد بھائی علی بھی اس کا مولا ہے، اس کا مولا ہے۔ آگے چلتے ہیں، 18 ذی الحجہ کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں دوستوں۔ 24 ذی الحجہ کی آ جائے گی۔ 24 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ میں یمن کے علاقے نجران سے کچھ عیسائی مبلغ آئے، بہت اپنے مجے ہوئے اپنے علم کے اعتبار سے، توریت انجیل پر ان کی دسترس بہت زبردست، پورا قافلہ ہے، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور ان کا جو زاویہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ آپ کو اللہ کا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اسلامی اور حقیقی زاویہ کیا ہے کہ لم یلد ولم یولد کا مقام ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ پھر پورے سلسلہ فلسفہ یہ عیسائیت کی دور میں جو رائج ہے اس کی نفی ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کیا، بحث کی، باقاعدہ اپنے دلائل دیے۔ اللہ کے نبی نے قرآن اس کو ڈیفائن کیا بہت واضح طور پر۔ ان میں ضد آ گئی، نہ مانے۔ ان کا عیسائیوں میں طریقہ ہوتا تھا، ان کے اپنے دور میں جتنے فرقے اس وقت دیگر مذاہب میں ہیں اس سے کہیں زیادہ فرقے عیسائیت میں گزرے ہیں، جو ایک دوسرے کو قتل کر دینا عین ثواب کا کام سمجھتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے فرق کے ساتھ بے شمار تفرقہ تھا، فرقہ بندی تھی عیسائیت میں۔ کوئی تینوں کو طاقتور کہتے تھے، اللہ کو، مریم کو اور عیسیٰ کو۔ کوئی صرف ماں بیٹے کو طاقتور اور صاحب اختیار سمجھتے تھے۔ اس طرح سے مختلف سطحی اختلاف کے ساتھ وہ لوگ تھے اور ان کی زندگیاں گزر رہی تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مکالمہ ہوا اور اللہ کے نبی نے حقیقی زاویہ پیش کیا تو ان راہبوں سے اختلاف ہوا۔ ان کا یہ معاملہ تھا کہ پہلے دور میں اگر دو گروہ میں، دو طبقوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کو مباہلے کی دعوت دیتے تھے۔ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ یہ ہے کہ دونوں گروہ کے لوگ میدانوں میں جمع ہو جاتے اور ایک دوسرے کو بددعائی کلمات کہتے، بددعا دیتے۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا تھا کہ جو حق پر ہوتے وہ محفوظ رہتے اس دور کے میں، اور جو ناحق ہوتے وہ کسی امراض میں اور حادثات میں اور طوفان میں اور سیلاب میں ہلاک ہو جاتے۔ ان کی پختگی اتنی تھی مباہلے کے حوالے سے۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پر آ کر مباہلے کی دعوت دی۔ ہم آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، آئیے ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، لے آئیے آپ اپنی عورتوں کو، لے آتے ہیں ہم اپنی عورتوں کو، لے آئے آپ اپنے بیٹوں کو، لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، اور آپ بنفس نفیس۔ یہ مباہلہ قرآن کا مضمون ہے، ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم۔ یہ جب کہا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، تو مباہلے کی جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ کے نبی نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ دن کا تعین ہوا، مدینہ منورہ سے باہر حوالی میں اس مقام کا تعین ہوا کہ یہاں مباہلہ ہوگا۔ ان کے قائمے پہلے سے لگے ہوئے تھے عیسائیوں کے۔ دن کا جب تعین ہوا تو لوگ صبح ہی سے جا کر بیٹھ گئے ٹیلوں پر، ایسی بیٹھ گئے، دیکھیں اب کیا ہونے والا ہے۔
لوگوں کا ایک کانٹے مارتا ہوا سمندر. اللہ کے نبی جب برآمد ہوئے گھر سے حجرہ مبارک سے تو اللہ کے نبی نانا کی گود میں حضرت حسین ایسا تھا. نانا کی انگلی پکڑ کر حضرت حسن ایسا تھا. خاتون جنت درمیان میں اور مولا کائنات پشت پر یہ 5 نفوس گھر سے نکلے. کتنے نکلے؟ یہ 5 نفوس گھر سے نکلے. جب یہ گھر سے نکل کر میدان کی طرف آنے لگے ایک اور بہت ہی اہم نقطہ اس میں چھپا ہوا ہے. اما جان ہماری جان قربان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مفاق پر درمیان میں اس لیے رہی کہ جہاں آپ کا قدم پڑتا تھا وہاں مولا کا قدم پڑتا تھا. یہ اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ سیدہ کے قدموں کے نشان کو بھی کوئی اور دیکھے. اسی لیے تو قرآن کا مضمون ہے نا. انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت اطہار کو ہر قسم کی نجاست سے دور رکھے. یہاں تک کہ قدموں کے نشان کی بھی حفاظت اللہ کرتا ہے. 5 دفعہ جب گھر سے نکلے اور کرامہ میدان کی طرف جانے لگے جہاں سے پہلی عاقب جو بہت بڑا پادری تھا ان کا مذہبی پیشوا تھا وہ اور اس کے ساتھی کھڑے تھے. وہ منظر کو دیکھ رہے تھے ایسے کر کے دیکھ رہے تھے. جب یہ قافلہ 5 نفوس کا باہر نکلا تو وہ تھرتھرا گئے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس دور کا عیسائی دیکھ رہا ہے. بڑی بات ہے. اور اس دور کا سو کال جو ہے وہ پہچاننے سے انکاری ہے. اس دور کا عیسائی پہچان رہا ہے جس کے بعد علم ہے. تو نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 5 نفوس جو آ رہے ہیں میدان کی طرف اگر یہ پہاڑوں سے کہیں کہ چل پڑو اپنی جگہ سے تو بھاگ جاؤ. اگر یہ 5 نفوس 2 بچے کون سے بچے بابا؟ کون سے بچے؟ فرشتہ گھر پہ بسط احترام آتا ہے. فرشتہ گھر پہ بسط احترام آتا ہے. خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے. خلیل ہوں گے تمہیں کیا، کلیم ہوں گے تمہیں کیا، کلیم سے نسبت تمہارے گھر کو خدا کا کلام آتا ہے. فرشتہ جنہیں ہم اور آپ جبرائیل علیہ السلام کہہ کر کے بھائی دروازے نہیں کٹ رہی ہیں. وہ آگے باہر کھڑے ہیں دروازے کی اجازت چاہ رہے ہیں اندر آنے کی. اور جو گھر کے بچے ہیں وہ رضی اللہ عنہ ہیں. جس گھر کے دروازے پہ علیہ السلام آتے ہیں اس گھر کے بچے جو ہیں وہ اللہ ان سے راضی ہے. اور وہ علیہ السلام نہیں ہو سکتے. ایک دفعہ کہتا ہے ہمیں سے کیا بات ہے، ہم تو عشق رسول اور خانوادہ رسول کی محبت میں گرفتار لوگ ہیں. بہرحال جو 5 نفوس چل کر وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے عیسائیوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں. یہ 5 نفوس 5 کو کہا، بچوں کو بھی شامل کیا، منع نہیں کیا کہ یہ کہیں گے تو نہیں ہوگا، یہ کہیں گے بھی تو ہوگا. یہ 5 نفوس ہیں جنہیں اللہ نے پسند کیا ہے، جنہیں اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ انہیں نجاست سے اور انہیں نیگیٹیوٹی سے حفاظت کرے. تو پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا ہم آپ سے مباہلہ نہیں کر سکتے. ہمیں معلوم ہے آپ کی قدر و منزلت کیا ہے، ہمیں معلوم ہو گیا ہے. صرف چلتے ہوئے دیکھ کے پہچان لیا، صرف چلتے ہوئے دیکھ کے پہچان لیا. اور پوری حیات مبارکہ مکہ مکرمہ کی صادق اور امین کہتے کہتے یاد ہوتا تھا کہ عرب کے رؤسا جب تجارت کے لیے جاتے تھے بصرہ کی طرف، شام کی طرف، مدائن کی طرف، تو اپنا مال و متاع یہاں تک کہ بیوی بچوں کو بھی رکھوا کے جاتے تھے کہ پورے شہر مکہ میں ان سے بڑا نہ کوئی صادق ہے، ان سے بڑا نہ کوئی امین ہے. مگر جب غرض آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہنر چھپ جاتا ہے. وہ عیسائی کو دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، قدر و منزلت سے آگاہ ہے، اور نہیں ہے تو کون ہے؟ سامنے کی بات ہے. دوسرا واقعہ ہوئی قرآن ذی الحجہ کا. مولا کائنات حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی تربیت میں آپ رہے. اور جب مکہ میں حالات زندگی بہت تنگ ہو گئے،
रूसाए कुरैश की जानिब से, सरदारान कुरैश की जानिब से और मुखालिफीन की जानिब से, जिन्हें गवारा नहीं था कि अल्लाह का हकीकी पैगाम इस अंदाज में फैले, उनकी मुखालफतें बढ़ गई। एक मरतबा फिर ये हुआ कि सब ने मिलकर प्लानिंग की कि ऐसा करते हैं कि हम सब मिलकर एक ही रात में हमला करते हैं खानवादे रिसालत पर, और माद अल्लाह का मदहन कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देते हैं। और सब मिलकर इसलिए करते हैं ताकि कल को बनु हाशिम जो है वो हमसे मुकाबला न कर सके। और इंडिविजुअल अलग अलग करेंगे तो खतरा है, तो बेहतर सब मिलकर करते हैं। तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार और उनके बेटे शाम ही से आकर, जैसे कहते हैं ना वो रेकी करते हैं, पूरे इलाके को घेर लेते हैं, वो घेर लिया लोगों ने। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने पैगाम भेजा कि अब हिजरत का वक्त आ गया है। जब हिजरत का वक्त आ गया है, इशारा आ गया, तो किसको पुकारा गया? किसको पुकारा गया? इमरजेंसी में किसको याद किया जाता है? मुखलिस तरीन को याद किया जाता है। मुखलिस तरीन को, हक की पहचान वाले को याद किया जाता है। अली को बुलाया गया। हम सफर पर हैं और हमारे पास कुछ अमानतें मक्का वालों की हैं, ये आप ऐसा कीजिएगा कि सुबह लोगों के हवाले कर दीजिएगा और आज रात को आप हमारे बिस्तर पर सो जाइए। और अल्लाह के नबी मुख्तलिफ उलमाए कराम और उर्फा बताते हैं कि कुरान के मुख्तलिफ हवालों से वो आयतें पढ़ते हुए दरमियान से गुजरते चले गए और कुरैश की जैसे आंखों पर पट्टी बंद पड़ गई। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतम व लहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह जब चाहता है दिलों पे जो तारे लगा देता है, आंखों को देखने से महरूम कर देता है, सुनने से महरूम कर देता है। जो खुदा का एक छोटा सा अदना सा काम है। आप निकल आए, फिर आप मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो। मौला कायनात रात को जब हमला हुआ, देखा कि नबी सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु नहीं है बल्कि अली है, तो उनको गुस्सा तो बहुत आया, वो हाथ मलते रह गए। बाद में किसी साथी ने पूछा कि मौला आपके इल्म में था कि ये बिस्तर नहीं है बल्कि ये मक्तल है, कत्ल गाह है, इस पे कत्ल होना था, तो आप सो गए बिस्तर पर? फरमाया कि अल्लाह के नबी के ज़बान मुबारक से ये अदा हुआ कि अली सो जाओ, कल सुबह अमानतें वापस करके आ जाना। पूरी जिंदगी अली एक ही रात सुकून से सोए, इस यकीन के साथ सोए कि सुबह उठ जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी की ज़बान अतहर का फरमान है। अल्लाह के नबी की ज़बान अतहर से ये पैगाम है, ये मैसेज है कि सो जाओ सुबह आ जाना। तो पूरी जिंदगी एक ही रात अली इत्मीनान से सोए। फरमाते हैं कि मुझे इस बात का पूरा कामिल यकीन था कि मैं सुबह उठूंगा और अपने फराइज़ अंजाम दूंगा। जब हिजरत करके नबी साहब मदीना मुनव्वरा चले गए और फिर मौला कायनात भी मदीना में पहुंच गए, ऐसे में तारीख़ इंसानी का एक अजीब और गरीब वाक़या वक़ूअ हुआ। अल्लाह के नबी ने न माज़ी में कहीं था, हाल में कहीं है, न मुस्तक़बिल में इम्कान है कि एक महाजिर और एक अंसार को अल्लाह के नबी ने मवाक़ात जारी किया, भाई भाई बना दिया, भाई भाई बना दिए, एक महाजिर को एक अंसार को। इसमें से जो महाजिर साहिब हैसियत थे, एक अंसार के बारे में ये कि जब वो अपने भाई को, ये जो नबी साहब ने भाई बनाया था, उनको लेके घर पहुंचे तो पूरा असासुल बैत 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। है कई मिसाल दुनिया में कि कोई ऐसा भाई बने जो अपने तमाम माल व मता में से अपने भाई को हिस्सेदार बना ले? है कि नहीं? उनकी 2 अज़वाज थी, 2 बीवियां थी। उनका मैं एक को तलाक देता हूँ और आप इससे निकाह कर लीजिए। तो फरमाया गया, साहिब रसूल ने फरमाया, असहाब रसूल में से शख्सियत ने फरमाया कि इसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं है, मैं साहिब हैसियत हूँ, मुझे सिर्फ बाज़ार का रास्ता बताओ, मैं तिजारत शुरू करूँ ताकि मामलात भी सीधे हो जाएँ। एक बात और भी यहाँ क्लियर हो जाए, जो हालत ईमान में, बेईमानों को तो मक्का छोड़ा है ना, सारे बेईमान तो मक्के में लगे।
متکبر، خود پسند، انانیت کا شکار، خود کو بہتر سمجھنے والے کہاں رہ گئے؟ مکے میں رہ گئے۔ اب صحابی وہ ہوتا ہے دوستو، کلیئر کرنے اس کانسیپٹ کو بالکل آج کی تاریخ میں، صحابی وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان میں نبی کا دیدار کرے، صاحب ایمان ہو، حالت ایمان میں نبی کا جو دیدار کرے، قربت اختیار کرے، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اور جن کو پیچھے چھوڑ آئے تھے ان کا کوئی تعلق نہیں ایسے، کیونکہ انہیں متکبر اور خود پسند ہونے کی بنیاد پر نبی کی شان کو، نبی کے مقام کو پہچاننے کے انکاری بن گئے تھے۔ ایک صحابی اور ایک مہاجر اور ایک انصار کو اللہ کے نبی نے مواخات جاری کیا اور ان کو بھائی بھائی بنایا، سب کو بنا دیا گیا، مولا کائنات رہ گئے اکیلے، جاری کرنے لگے رونے لگے۔ اللہ کے نبی آپ نے سب کو بھائی بنا دیا اور مجھے کوئی بھائی نہیں بنایا کسی کے ساتھ۔ علی تم یہاں بھی میرے بھائی ہو اور وہاں بھی میرے بھائی ہو، تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون ہیں، کیونکہ موسیٰ نے اللہ سے فرمائش کر کے ہارون کو مانگا تھا، اوذت من لسانی یفقہوا قولی کا پیغام ہے قرآن کا، تو وہ اللہ کے نبی نے فرمایا علی تم میرے ساتھ ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون ہیں، اور علی تم یہاں بھی میرے بھائی ہو اور وہاں بھی۔ یہ فضیلت مولا کائنات حضرت علی صاحب السلام ہے، جو خانوادہ رسالت سے اللہ کے نبی کے زبان اطہر سے یہ جو خطاب ملے ہیں، کیا اس کے بعد بھی کچھ کمی رہ جاتی ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا خصوصی اعزاز۔ اس سے بعد بھی میں دراصل آج کی نشست میں مختلف 5 نفوس کی بات ہوئی جو مباہلے کے لیے نکلے۔ جب آپ تشریف لائے واپس، یہ سارا مرحلہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، تو ام سلمہ ایک انتہائی زیرک خاتون، سمجھدار خاتون تھی، ان کے شوہر ایک غزوے میں شہید ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے عقد میں لے لیا تھا، نکاح میں لے لیا، تو ام سلمہ بہت ہی سمجھدار خاتون، بہت ہی بڑی عمر کی خاتون تھی، بہت فہم و فراست والی تھی۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اگر نبی آپ 5 افراد میں لوگ گئے، ہمیں آپ لے کر نہیں گئے، ہمیں آپ لے کر نہیں گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا مقام اور ہے اور تمہارا مقام اور ہے۔ یہ 5 نفوس جنہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے محبوبین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مولا کائنات کا ذکر کر رہا ہوں وقت کی مناسبت سے، بے شمار اور بھی موقع آئے جہاں کی فضیلت نمایاں ہوئی، خاص طور پہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، جب پورا عربستان مل کر انہوں نے مدینہ منورہ پر جلغار کیا۔ احزاب، جنہیں سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے کہ ہجوم کی شکل میں وہ لوگ آئے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر اب ہم رک گئے تو یہ پودا تناور درخت بن جائے گا، پھر ہمارا بس نہیں چلے گا، جیسے پہلے خدا نہ خاکم بدہن شہید کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں یہ سارا عربستان جمع ہے کہ آج مدینے پہ حملہ ہوگا اور سارا کا سارا سلسلہ ہی منقطع کر دیا جائے گا۔ یہ سارا پیغام اللہ کی وحدانیت کا پیغام، پیغمبروں کی حرمت کا پیغام، تعلق باللہ کی کیفیت میں آنے والوں کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کا مقام۔ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ غزوہ احزاب کے موقع پر سارا عربستان جمع ہوا اور انہوں نے یلغار کی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، کیونکہ آپ ایرانی نسل تھے، اور الگ میں جاؤں گا طرف سلمان فارسی کی طرف تو بہت گفتگو پھیل جائے گی، کیا مقام مرتبہ اور کیا پہچان تھی کہ نبی کی آمد کی بشارت ہوئی، خواب میں دیکھا کہاں آئیں گے؟ کھجوروں کے نخلستان میں آئیں گے، چل پڑے گھر سے، چل شہزادے اپنے دور کے چل پڑے، کس کی محبت میں؟ اس خواب کو دیکھ کر نبی کی چاہت میں نکل پڑے۔ لوگوں نے پکڑ لیا، بیچ دیا، گھومتے گھماتے جب اس مدینہ منورہ پہنچے تو درختوں کو دیکھ کے پہچان لیا یہی ہوتا ہے، یہ ہے سلمان فارسی۔ آپ نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بہت بڑا ہجوم آ رہا ہے تو خندق کھودتے ہیں۔ ایران میں طریقہ ہے کہ اپنے اور مخالفین کے درمیان بہت گہری خندق کھودتے تھے اور بعض اوقات میں آگ بھی لگا دیتے تاکہ دشمن ادھر نہ آ سکے۔
خندق کا مشورہ، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اس جنگ کو، جو لوگ گئے ہیں وہاں انہیں معلوم ہے، کبھی بھی اس کی باقیات وہاں موجود ہیں جو خندق کو دی گئی تھی۔ وہاں پہ دونوں لشکر آمنے سامنے، ایک طرف سارا پورے قریش اور پورا عربستان، اور دوسری طرف اللہ کے نبی اور آپ کے اصحاب۔ اچھا پہلے زمانے جنگیں بہت زوردار نہیں ہوتی تھی، ایک دن 4-5 مارکے ہوئے پھر رک گئے، پھر دوسرے دن 4-5 مارکے ہوئے، سورما میدان میں اترے اور ان کا مقابلہ ہوا، پھر رک گئے، اس چلتا تھا۔ تو ایک عبداللہ ابن عبدیوت نامی ایک عرب کا بہت زوراور سورما تھا، اس کو بھی یہ لوگ گھیر کے لائے تھے جنگ کے لیے، اور اس کا نام ہی کی بڑی دہشت تھی۔ جب کچھ دن گزر گئے جنگ کی طرف، ایک دن وہ پتھر ڈال ڈال کے خندق کو انہوں نے چھوٹا کر دیا، اور وہاں سے وہ نکل کر کود کر گھوڑے پہ اس طرف آ گیا، اور اس نے آگے بڑی سخت باتیں کی، اے محمد بھیجو اگر تمہارے پاس کوئی مرد ہے، اے محمد تمہارے پاس ساری کیا عورتیں ہیں، مرد کوئی نہیں۔ یہ تھا کہ بہت سخت جملے جو پہلے زمانے میں جنگوں میں کہے جاتے تھے، یہ جملے اسے کہے، پورے مجمع پہ سناٹا چھایا رہا۔ جب اس نے بہت سخت باتیں کی تو مولا کائنات کھڑے ہونے لگے، اللہ کے نبی نے علی بیٹھو، ابھی دنیا کو بہت بھی دکھانا پڑتا ہے، تا قیامت تک کے لیے دکھانا ہے کہ فکری سربلندی کیا ہوتی ہے اور محدودیت کیا ہوتی ہے۔ دوبارہ اس نے سخت باتیں کی، پھر مولا کھڑے ہوئے، اور اس پہ ہم نہیں جائیں گے، دوسرے کیوں نہیں کھڑے ہوئے، آپ کیوں کھڑے ہوئے، اور پھر ٹاپک بن جائے گا، ہم سب نہیں جاتے ہیں، ہم تو بس ایک زون میں رہ کے چلتے ہیں۔ جب تیسری بار اس نے انتہائی سخت بیہودہ کلمات ادا کیے عبداللہ ابن عبدیوت نے، تو پھر مولا کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا، اپنا امامہ مبارک، اپنی دستار مبارک، اپنا یہ عبائے مبارک، اپنی تلوار، اس کی نبی کی تلوار ہے، ذہن میں رکھیے گا، نبی کی تلوار پکڑنے کے لیے علی کا ہاتھ چاہیے، نبی کی تلوار تھامنے کے لیے وہ طاقت چاہیے، اور کہاں ملتی ہے؟ سب کچھ عطا کیا، ڈھال عطا کیا۔ جب آپ چلنے لگے تو اللہ کے نبی نے عجیب و غریب جملہ فرمایا، تا قیامت تک کے لیے فرمایا کہ آج کل کفر اور کل اسلام کی جنگ ہے، اور جانے والا یہ جا رہا ہے، جو میرا بھائی جناب علی جا رہا ہے، یہ کل اسلام اور کل کفر کی جنگ میں شامل ہونے کی جا رہا ہے، اور علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھی زیادہ ہے، جو ضرب لگائی۔ اور پہنچے، آگے پہنچے تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے کہا علی ابن ابی طالب ہوں۔ میں نے کہا میں تو ان سے لڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، ہر غزوے میں علی کی تلوار کے نیچے بڑے بڑے روزائے قریش آئے، ان کے دلوں میں علی کا بہت رچا بسا ہوا تھا، ان کے بڑے کام آئے تھے علی کے ہاتھوں سے۔ مائیں بچوں کو جوڑ چلاتی تھی، میرا باپ مر گیا اور تو گھر میں چوڑیاں پہنے بیٹھا ہے، ایسی باتیں اس دور میں ہوتی جاتی تھی۔ بہرحال تو جب مولا کائنات آگے بڑھے اور اس نے کہا کہ میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا، آپ نے فرمایا کہ میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ انتہائی طاقتور اور بہت لہین شہین تھا وہ۔ کتابوں میں مختلف انداز کی چھڑا بھی آئی ہے، یہ مقام پہ یہ بھی پڑھا دیکھنے کو ملا کہ آتے ہی اس نے یہ کیا کہ تکبر کی وجہ سے اپنے گھوڑے کے پچھلے دونوں پیر کاٹ دیا اس نے، عبداللہ ابن عبدیوت۔ یہ کیا اب جنگ یعنی کہ فائنل بات ہوگی، جو بھی ہوگا، کاٹ دیا اس نے گھوڑا، انتہائی تکلیف سے بلبلانے لگا۔ اس کے بعد جب مقابلہ شروع ہوا تو مولا کائنات نے بھی اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی۔ ایک مقام پر یہ ہے، اور ایک مقام پر یہ بھی ہے کہ آپ نے جب اس نے حملہ کیا آپ پر تو آپ کی جو ڈھال تھی اس کو چیرتی ہوئی تلوار آپ کے پیشانی پہ لگی، اور جب آپ نے پلٹ کے وار کیا تو علی نے عبداللہ ابن عبدیوت کا وہ دایاں ہاتھ ہی پورے وجود سے کاٹ کے پھینک۔ بہرحال یہ وہ جنگ تھی جس میں علی کی فتح مندی نے پورے عربستان کو ہلا کے رکھ دیا۔
ایک واقعے کے بعد پھر مقابلے میں کوئی رکا نہیں، اللہ کی جانب سے مدد آ گئی، آندھی و طوفان برپا ہو گیا اور سارا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ تو سوچیں صدیوں تک یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس شخص کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے، اس شخص کی طاقت ورزی کی وجہ سے ہم رسوا ہو گئے، اس شخص کی وجہ سے ہمارا خانوادہ مٹ گیا۔ تو دلوں میں کیسی کجی اور ٹیڑھ پن اور کیسا حسد ہوگا علی کے حوالے سے، ہوگا اور ہے، ہوتا ہی رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگلے مرحلے پہ چلتے ہیں، غزوہ یہ خیبر کا واقعہ ہے۔ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا اور ایک سے بڑھ کر ایک شخصیات جا رہی تھی، کامیابی نہیں مل رہی تھی، ایسے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو خیبر فتح کرے گا۔ اب رات بھر بڑی بڑی شخصیات جاگتی رہیں کہ صبح دیکھو اس کے حصے میں بھائی زبان مبارک سے ادا ہو گیا، اب تو حتمی فیصلہ ہو گیا نا، کوئی گنجائش ہی نہیں، جو فرما دیا گیا وہی بس حق ہے۔ تو رات بھر لوگ جاگتے رہے، صبح اللہ کے نبی نے علی کو پکارا، علی کہا، علی کو بلایا گیا، آپ آ گئے تو آشوب چشم کا مرض آیا ہوا تھا، آنکھوں میں آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جیسے انفیکٹڈ کہہ سکتے ہیں، پانی بہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت آنکھوں میں یہ پانی بہ رہا ہے تو نہیں چاہیے۔ میرا ذاتی حیثیت میں عقیدہ یہ ہے کہ لعاب مصطفیٰ صاحب السلام جو اس وقت اللہ کے نبی نے علی کی آنکھوں میں لگایا، اس میں اتنی طاقت تھی، اس میں اتنا پاور تھا، اس میں اتنی بہادری اور جرت تھی، لعاب دہن جب مولا کائنات کی جسم مبارک عثمان مبارک کو لگایا گیا اور پھر علم دیا گیا، تو پھر خیبر کا قلعہ علی نے اپنے انہی ہاتھوں سے اکھاڑ کے دے دیا۔ ایک طرف پورا ہندوستان مخالف، دوسری طرف سارے یہودی مخالف، کیونکہ جو غزوہ خیبر ہے، خیبر جو ہے یہودیوں کا انتہائی زرخیز علاقہ تھا، بڑے بڑے قلعے تھے، اس کے اندر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، اس کے قلعے کے دروازے کو مولا کائنات نے اٹھا کر اکھاڑ کر بھیج دیا۔ تو صدیوں تک یہ واقعہ ان کو یاد رہا، پہلے والا بھی یاد رہا، یہ والا بھی یاد رہا، آج تک یاد ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ وہ آخری موقع تھا جب تم جیتے تھے، اب ہم تمہیں جیتنے نہیں دیں گے۔ اس دور کے یہودی یہ کہتے نظر آتے ہیں، آخری موقع تھا کہ ہم نے خیبر فتح کیا تھا، اب ہم تمہیں جیتنے نہیں دیں گے۔ جو کچھ چلت پھرت اس وقت چل رہی ہے وہ اسی کی کڑیاں ہیں، پہچاننے والے پہچان لیں، ورنہ عام سادہ لوگ مسلمان کس راستے پر چل رہا ہے، کس راستے پر چل رہا ہے، کہاں ہے؟ تفکر کرے، غور کرے کہ ہم حق سے کتنے دور چلے گئے ہیں، حق کی پہچان سے کتنے غافل ہو گئے ہیں۔ خیبر فتح ہوا۔ اگلے مرحلے میں حضرت زہرا سلام، 5 نفوس کا ذکر ہو رہا ہے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر ہوا کہ جہاں جبرائیل کے پر چلتے ہیں وہاں سے آپ کا بشری سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ مثال میں سمجھتا ہوں کافی ہے، ان مثالیں تو بے شمار ہیں۔ مولا کائنات کا ذکر ہو گیا، اما جان کی طرف آتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، دختر رسول حضرت بطول سلام اللہ علیہا، آپ کے صبر کی، آپ کی استقامت کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بطول جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی ہے، چلنے کا انداز بھی وہی تھا، اٹھنے کا انداز بھی وہی تھا، بیٹھنے کا انداز بھی وہی تھا، اس کا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ اسی لیے اللہ نے خواتین جنت میں خواتین کا سردار مقرر کیا۔ جو عورت لباس بشریت کا دو پورا کر کے وہاں پہنچے گی تو وہاں کون ہے سردار؟ وہاں کے سردار حضرت زہرا تھا خواتین کے لیے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور جب وقت وصال آقا کا آیا، حضرت زہرا تشریف لائیں، گریہ زاری کر رہی تھیں، اللہ کے اللہ قریب بلایا اور یہ فرمایا کہ روانگی ہے، زاری کرنے لگی، دوبارہ بلایا قریب اور کان میں کچھ کہا، سب سے پہلے تم ہی آ کر مجھ سے ملو گی،
تو کھلکھلا کے ہنسنے لگی کہ بابا جان کے ساتھ دوری کا سفر یہ بہت تھوڑا سا ہے، بہت جلد ملاقات کا امکان ہے جو ظاہر کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ کون ہے؟ حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، مولا کائنات کی زوجہ اور نبی کی دختر، نبی کی دختر، ایک نبی کی بیٹی، دوسرے ولی کی بیوی، تیسرے جنت کے سرداروں کی ماں۔ لیکن فرمایا کہ یہ دو بیٹے میرے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، حسنین کریمین کے حوالے سے، حسنین کریمین کے حوالے سے۔ جو لوگ مدینہ نبی گئے ہیں اور جو پہلا حجرہ ہے، پہلا حجرہ جو قدمین کی جانب ہے وہ مولا کائنات کی جانب تھی، اور حسنین کریمین جو ہیں اس میں پل کر بڑے ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام، ایک موقع ایسا آیا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان کشتی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ بچے کھیلتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت حسن علیہ السلام کو تحریک دے رہے تھے کہ حسن ایسے پکڑو، ایسے گراؤ۔ اما جان نے فرمایا بابا جان وہ حسن بڑا ہے، حسین چھوٹا ہے، آپ اسی کو تحریک دے رہے ہیں، ایسا کرو ایسا کرو۔ ارے زہرا دیکھو کہ حسین کی حمایت کون کر رہا ہے، جبریل یہاں کھڑے ہیں اور حسین کو پترے بتا رہے ہیں کہ حسین کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ دو وہ شخصیات ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میرے دو بیٹے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جس نے جنت میں جانا ہے، جس کے دل میں جنت کی تمنا ہے، تو ابھی سے ذہن بنا لے کہ سرداروں سے بھاگنا پڑے گا، سرداروں سے دشمنی اور جنت کی تمنا، سرداروں سے بغض اور جنت کی تمنا، سرداروں کو نہ پہچاننے کا بس اور جنت کی تمنا کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کسی کو جنت میں جانے کا شوق ہے وہ کیا کرے؟ وہ ان شخصیات سے اپنی قربت کو بڑھائے، اپنے تعلق کو بڑھائے، اپنے عشق کو بڑھائے۔ مرحلے طے ہو رہے ہیں۔ ایک موقع پر ایسا ہوا، امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، بچے کھیلتے ہیں محلے میں تو تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے، تو حسنین کریمین نے فرمایا کہ تم ہمارے غلاموں کے بیٹے ہو۔ تو بڑا برا لگا، ابا امیر المومنین اور ایسے کہا جا رہا ہے۔ بھاگے بھاگے میں گئے اور جا کے کہا کہ ابا جان یہ کیا معاملہ ہے، آپ امیر المومنین ہیں اور وہ مجھے ہم ایسے ایسا کہہ رہے تھے کہ غلاموں کے اولاد ہو۔ کاغذ قلم لے جاؤ، لکھوا کے لے آؤ، جب وصال ہوگا تو سینے پہ وہ پرچہ رکھ دینا، اس کی تحریر کے صدقے میں عمر بخش جائے گا، تحریر کے صدقے ہی میں عمر کی بخشش ہو جائے گی۔ مقام و مرتبے کو پہچانتے چلیے، آگے بڑھتے چلیے۔ امام حسن علیہ السلام کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا، اور 2 مرتبہ دوستوں ایسا ہوا کہ آپ مدینہ منورہ میں سے نانا جان کی مزار اقدس پر آ گئے، اور وہاں پہ تحفظ کی چھتری میسر آئی، زہر کا اثر ظاہر ہو گیا، اور تیسری بار جب آپ کو زہر دیا گیا، انتہائی خطرناک زہر دیا گیا، اگر وہ ہاتھی کو دیا جاتا اس کا کلیجہ بھی کٹ کٹ کے گر جاتا، اور تیسری بار جب دیا گیا تو پھر کیا ہوا کہ امام حسن علیہ السلام رحلت فرما گئے۔ امام حسن علیہ السلام مدینہ منورہ میں درس تدریس کا سلسلہ ہے، بیان کا سلسلہ ہے، خانوادے کی نگرانی کا سلسلہ ہے، آپ سفر میں ہیں، پھر وہ حالات و واقعات تبدیل ہوتے ہیں، اور وقت وہ آ جاتا ہے جو ابتلا اور آزمائش کا وقت تھا۔ جیسے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں وَإِذْ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات ہے، اس طرح یہاں پہ ابتلا اور آزمائش آ گئی، ابتلا اور آزمائش آ گئی۔ وہ کیسے آئی کہ وقت بدل گیا۔ بنو امیہ، جو کہ یہ بھی سمجھ رکھیں، سن رکھیں کہ عرب کے معاشرے میں بنو امیہ اور بنی ہاشم کا جو فکری اختلاف تھا وہ بہت گہرا تھا۔ شام میں حکومت کی وجہ سے بنو امیہ مالی اور اسباب کے طور پر اپنے آپ کو بہت مضبوط اور حاکم کے طور پر دیکھتے تھے، جبکہ
جہاں معاملہ یہ تھا کہ نبوت کے اعلان کے بعد ان کا یہ اختلاف مزید بڑھ گیا کہ ابو طالب کے بعد کوئی ایسی شخصیت بنو ہاشم میں نہیں تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے بعد سارے کعبۃ اللہ کی متوالی اور ساری ذمہ داریاں ہمیں مل جائیں گی, ہم بالکل اکا و تنہا بادشاہ بن جائیں گے. ایسا نہ ہو سکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت نے ان کی بہت سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا. تو دشمنی چل رہی تھی اندر اندر بہت زیادہ. اب اس کا اندازہ پتہ کیسے ہوتا ہے؟ جب گھروں میں بچے پلتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, تو وہاں والدین یا ماں یا دوسرے رشتے دار جو گھروں میں گفتگو کرتے ہیں وہ بچوں کی زبانوں سے پھسل جاتی ہے. ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ کوئی نبی وبی نہیں آیا بنو ہاشم کے اندر, یہ سب بنو ہاشم کے ڈھکوسلے ہیں, انہیں کوئی نبی نہیں آیا. معاذ اللہ معاذ اللہ. دشمنی کی یہ لیول تھا. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دینی فروغ کے لیے مصروف عمل تھے. بنو امیہ میں سے جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور انہوں نے اپنے صاحبزادے کو متعین کیا. آج کبھی بے شمار کبھی چینلز پہ جاتا ہوں, میں حیران ہو جاتا ہوں کہ لوگ اب نہیں رکے ہوئے. اسی بحث میں ہے کسی بھی دو شخصیات کے بارے میں دوستوں ذہن میں رکھیے گا, اگر دو شخصیات کا آپ تقابلی جائزہ لے رہے ہوں تو آپ کو کوئی حق پہنچتا ہی نہیں ہے کہ آپ تقابلی جائزہ لیں. جو تقابلی جائزہ لے وہ ان دونوں شخصیات کی سے اوپر کی شخصیت ہونی چاہیے, پھر کہیں فیصلہ کر پائے گا. نیچے والا بیٹھ کے باتیں کرے گا, اس کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مثال کے طور پر مولا کائنات اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے بارے میں مقابلہ کیا جائے کون افضل ہے اور کون افضل نہیں ہے, تو کیا تم ان سے اوپر ہو؟ ان کے مقام مرتبے کو پہچانتے ہو؟ خدا کی بارگاہ میں ان کے رتبے کو پہچانتے ہو؟ جب نہیں پہچانتے اور تم اس مقام پر نہیں ہو تو تمہیں کوئی حق بھی نہیں پہنچتا کہ اس بارے میں بات بھی کر سکو. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم واقعات میں ہے کہ جب امام بہت چھوٹے تھے, حضرت زہرا کی گود میں ہوتے تھے, تو شیر خوارگی کے زمانے میں امام صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے روتے تھے تو مولا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے اور آتے تھے بھاگ کر فوراً, کہتے زہرا اس کو مت رونے دیا کرو, اس کے رونے سے مجھے دکھ ہوتا ہے, اس کے رونے سے ذہن رکھتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حلقوم مبارک کو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہاز کو حلقہ حلقوم کہتے ہیں, گلا کہتے ہیں, اس کو چوما کرتے تھے, پیار کیا کرتے تھے. پھر ایک اس سے بڑھ کر بات ہے کہ آپ نے حضرت زہرا کا دودھ نہیں دیا. نانا جان وقت پر جاتے تھے, اپنی زبان مبارک امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں داخل کر دیتے, وہ چوستے تھے, وہیں سے انرجی ملتی تھی. جن کی شخصیت کی نمو لعاب دہن سے ہوئی ہو, ان کا کیا مقام مرتبہ ہے. معاملات بڑھ گئے بہت. سامنے والوں نے کہا کہ اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر یہ بیعت کر لیتے ہیں تو سارا معاملہ صاف ہو جائے گا, اور اگر نہیں کرتے ہیں تو معاملہ بہت بگڑ جائے گا. یہ دشمنی کی بنیاد قرار پائی. اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جسے ہم محرم الحرام 10 محرم الحرام کا واقعہ کہتے ہیں. کربلا کا واقعہ پیش آیا اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا جو بغیر ہتھیار کے سفر کر رہے تھے, وہاں وقت کے حاکم نے وہ کیا جو یہودیوں نے بھی اپنے نبی کے آل کے ساتھ نہیں کیا. جب یہودیوں نے بھی اپنے نبی کے آل یعقوب کے ساتھ بہت زیادہ کی, اور وہ بھی نہیں کر سکے جہاں یہ واقعہ ہوا. غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم, غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا و اسماعیل, جو اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم نے برضا و رغبت اپنا گلا پیش کیا, اللہ نے اس کو بعد والوں کے لیے اٹھا کے رکھ لیا. اس وقت دمبا آ گیا, لوگ دمبے ہی پر رک گئے, کنبے کو بھول گئے, اللہ نے بچا کے رکھا. اگلے مرحلے میں کیونکہ عرفہ کا موقف یہ ہے کہ ایک دمبا یا میڈا ذبح عظیم قرار نہیں پا سکتا,
جب عظیم کون ہے؟ غریب سادہ اور لمحہ بال فرماتے ہیں غریب سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل نے ابدیت بندگی کا جو پیمانہ متعین کیا کہ اپنا گلا بردا اور رغبت والد صاحب سے کہا کاٹ دیجیے، جس کا آپ کو اشارہ ہوا ہے آپ نے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اس کی انتہا یاد ہے۔ اسی لیے ایک میڈا ذبح عظیم نہیں ہے، ذبح عظیم کون ہے؟ ذرا انسان کو بیدار تو ہونے دے دو، شرف بشریت کے تمام تر تقاضوں کی انتہا امام حسین صاحب السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ خیبر کی جب یہ قافلہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا اور یہ لٹا پٹا قافلہ امام زین العابدین کی سرکردگی میں شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو خیبر کے جو یہودی تھے جن کو مولا کی وجہ سے خیبر بدل کیا گیا تھا، انہوں نے اس وقت کی ایجنسیز کو سفارش کر کے پیسے دے کے لفافے دے کے جو بھی کیا کہ لگے اس قافلے کو ہماری وہ خیبر سے جا کر وہاں رہ رہے تھے شام کے علاقے میں، تو جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو یہودیوں نے کہا کہ ان کو ہمارے علاقے سے گزارو، ان کا بھی بغض عداوت غصہ تکبر تھا۔ جب یہ قافلہ وہاں سے گزرا تو یہودی مرد و خواتین بچے بڑوں نے سنسار کیا، پتھر پتھر برسائے خانوادہ رسالت کی اس پسماندہ قافلے کی۔ یہاں سے گزر کر یزید کے دربار میں پہنچے تو یزید کا معاملہ یہ تھا دوستوں کہ وہ فوجی لباس میں رہتا تھا، جیسے فوجی لباس پہنتے اور اس کے ہاتھ میں کھڑی بھی ہوتی تھی، اس کے آگے لوہا لگا ہوتا تھا۔ تو جب قافلہ وہاں پہنچا امام علی مقام امام حسین صاحب السلام کا سر مبارک تھال میں رکھا ہوا تھا اور وہ بدبخت اپنی چھڑی سے امام کے دانتوں کو، جس گلے کو نبی نے چوما ہو اور جس حلقوم کو نبی کی لعاب دہن سے جس فخریت کا آئی ہو، تو وہ کون ایسا کرے گا؟ کون ایسا کر پائے گا؟ وہی جو نسل در نسل ازلی جو دشمن ہے وہ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ ایک قابیلی طبقہ ہے اور ایک حابیلی طبقہ ہے۔ حابیل راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور قابیلی طبقہ وہ ہے جو راہ خدا میں بغض و عناد کے ساتھ اپنے راستے پر چلنے والے۔ بڑی معلومات ایسے میں ایک شام کا راہب، بہت بڑی عمر کا ایک راہب تھا، وہ دربار میں داخل ہوا، اس نے پوچھا یا امیر المومنین یہ کس کا سر ہے جس سے آپ کھیل رہے ہیں؟ یہ حسین کا سر ہے۔ کون حسین؟ علی کا بیٹا حسین۔ علی کا بیٹا حسین، نبی کا نواسہ حسین؟ ہاں، آپ نے انہیں خط کروا دیا؟ ہاں، یہ سلطنت کا باقی تھا، ہماری حکومت کا باقی تھا، ہم نے خط کروا دیا۔ انہوں نے آپ سے بیعت نہیں کی، اس لیے خط کروا دیا؟ ہاں۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد دست داد در دست یزید، حقا کے بلا الہ الہ ہست حسین۔ لا الہ کی جو بنیادیں ہیں، اللہ کی پہچان کی، وحدانیت کی، اللہ کی یکتائی اور یگانگی کی جو پہچان ہے وہ کہاں ملتی ہے کہ اپنا سر تو دے دیا، ہاتھ نہیں دیا اللہ کے باغی کے ہاتھ میں۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد دست دو در دست یزید، حقا کے بلو الہ الہ ہست حسین۔ لا الہ کی بنیادیں کہاں ملتی ہیں؟ ظاہرہ کی بنیادیں کہاں ملتی ہیں؟ امام علی مقام امام حسین صاحب السلام کی ذات مبارک میں۔ اس صاحب نے کہا کہ آپ نے بیعت نہ کرنے پہ انہیں خرچ کر دیا، انہوں نے ہاتھ نہیں دیا، تو یزید نے کہا میں بیعت نہیں، سر دے دیا، ہاتھ سر دے دیا۔ اسی بات پر میں مسلمان ہوتا ہوں کیونکہ میں نے آج حق کو اسی طرح دیکھ لیا جیسے فرعون کے دربار کے جادوگروں نے حق کو دیکھ لیا تھا۔ حق کو پہچان گیا، حق یہاں ہے، حال میں حق ہے، حال میں حق ہے، اور تخت پر کون ہے؟ اللہ کا باغی بیٹھا ہے۔ میں مسلمان ہوتا ہوں
جیسے اس نے راہب نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو یزید نے دربار کے جلدات کو بلایا، اب تک یہ ذمہ تھا، ٹیکس دے کر ہمارے معاشرے میں رہتا تھا، اس کی حفاظت ہم پر واجب تھی اسلامی شریعت کے اعتبار سے، اب یہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کی گردن مار دو، اس کو جو ہے وہ فارغ کر دو۔ اس طرح کے واقعات اگر دوستوں میں بیان کروں تو کوئی رات کم ہے۔ میں بہت چیدہ حالات کو لے کر چلا اس راستے پر جہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک ذی الحج اور محرم الحرام کے واقعات، تاریخ انسانی کا یہ عظیم واقعہ ہے۔ ذرا انسان کو بیدار تو ہونے لے دو، سو رہے ہیں، انسانیت سو رہی ہے، اغراض میں سو رہی ہے، اپنی خواہشات میں سو رہی ہے، اپنی پسند میں سو رہی ہے۔ انسان جس دن جاگے گا نا، کھڑا ہوگا تو پوچھے گا سب سے بڑا انسان کامل کون ہے؟ سب سے بڑا انسان کامل کون ہے؟ سب سے بڑا انسان کامل حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں انسان کامل نظر آتا ہے۔ اللہ کی تخلیق نظر آتی ہے، اللہ کی خلاقی نظر آتی ہے، اللہ کی کردار میں عبدیت نظر آتی ہے، بندگی نظر آتی ہے، اپنی حیثیت کو پہچان کر خدا کو پہچاننے کا حق ادا کرنے والی ذات نظر آتی ہے۔ اس راہب کو جو ہے وہ قتل کروا دیا یزید نے، اور اس طرح سے ایک پرانے قلعے میں اہل بیت اطہار کی خواتین امام جلال الدین کو مقید قید کر دیا گیا۔ وہاں سے پورے دن روزے اور پوری رات دیا زاری اور آؤ بکاؤ۔ اللہ کی مرضی تھی، قریب کے آس پاس کے گاؤں دیہات کے لوگ آنے لگے، کوئی دم کروانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی پانی لینے کے لیے آ رہا ہے۔ تم چھپانا چاہ رہے ہو، اللہ وعدے کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس طرح سے اہل بیت اطہار کی محبت اوپر اس علاقے کے لوگوں میں اتنی بڑھ گئی کہ شام کی حکومت کو اس خانوادہ رسالت کو مدینہ منورہ بھیجنا پڑ گیا، اور وہاں سے مدینہ منورہ بھیجا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس قافلے کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ اس طرح سے یہ پورا سرکل جو شروع ہوا 4000 سال پہلے تاریخ انسانی کا وہ واقعہ جو اسلام کی ذات مبارک میں اللہ نے دنیا کو دکھایا، یہاں پر آ کے تکمیل پذیر ہوا۔ میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ان دو مہینوں کی احتیاط سے اسٹڈی کریں گے، گہرائی کے ساتھ سمجھیں گے، معاملات کو اس کی اصالت کے ساتھ سمجھیں گے، تو پورا اسلامی فلسفہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، دشت کربل میں، کربلا کی میدان میں، صحرا میں، دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے؟ ثابت قدم بنا دے مجھ کو حسین جیسا، ثابت قدم بنا دے مجھ کو حسین جیسا، کتنی بھی مشکلیں ہوں چھوٹے نہ تیرا رستہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔